افطار کے وقت کثرت سے دعا مانگا کیجیے۔ اس وقت اللہ اور بندے کے بیچ ایک بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت افطار کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے کی مثال اس مزدور جیسی ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ اسی لیے آپ افطار کے وقت کثرت سے دعا مانگیے۔ اس وقت اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ افطار کے وقت مانگیے ایسے دعا: دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح شروع کرے مانگنا: درود پاک پڑھ لیجیے، پھر اللہ کریم کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکاریے، روتے روتے پکارنا شروع کیجیے: یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اے ساری کائنات کو بنانے والے خالق، اے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا رکھنے والے پروردگار، اے غمزدوں کو غموں کو دور کرنے والے اللہ، اے ہمارے عیبوں کو، ہمارے گندے گندے کاموں کو لوگوں سے چھپانے والے ستر العیوب، اے بگڑی بات کو پھر بنا دینے والے قادر، اے مظلوموں پر ہونے والے ظلموں کو دور کرنے والے رحمان، اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنانے والے اللہ تعالیٰ، اے ناممکن کو ممکن کرنے والے قادر، اے بے کسوں کی بے کسی کو دور کرنے والے کریم رب، اے بچھڑوں کو پھر ملانے والے اللہ تعالیٰ، اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے جبار، اے ہمیں رزق پہنچانے والے رازق، اے مشکل کے بعد آسانیاں دینے والے عادل۔ دیکھ مولا کریم، اس گنہگار نے اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہے۔ بے شک مولا کریم، یہ ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ ان ہاتھوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ ہاتھ کیا مولا، پورا کا پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہر اعضا نے گناہ کیے ہیں۔ یہ ہاتھ، یہ وجود اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے رکھا جا سکے۔ بے شک بہت گندا اور میلا وجود ہے، لیکن میرے رب، تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، میرے گناہ بھی نہیں ہے۔ تو رحیم و کریم ہے، تیری ذات رحم اور صرف رحم کرنے والی ہے۔ ہم نے سنا ہے مولا، تو ہمیں ہماری 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، اور بے شک دنیا میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جس کی محبت سچی اور وفا والی ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے رب، تیری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تیری محبت ہی تو ہے مولا کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں ہر نعمت سے نوازے جا رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم سانس لے سکتی ہیں، اچھے سے کھانا ڈائجسٹ کر سکتی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتی ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اگر تو چاہتا تو ہمیں پیرالائز کر کے کسی ہاسپٹل میں بیٹھا دیتا۔ بے شک مولا، تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن یہ تیرے کرم ہے رب کریم کہ تو ہمیں بار بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں بخش دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، اے میرے پاک پروردگار، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیے ہیں تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچا لے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں نیک بنا دے اور ایک بنا دے، ہمیں لوگوں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حق حلال والی روزی نصیب فرما، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والا بنا، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جو تجھے پسند ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، تو میرے حال سے باخبر ہے، میرے درد، میری تکلیف کو تجھ سے بہتر کون جاننے والا ہے؟
تو الخبیر ہے، تجھے تو ہر حال کی خبر ہے۔ میرے حال پر رحم فرما دے مولا، میری حالت دیکھ اللہ، میری حال پر رحم کر دے۔ اے مولا کریم، یقین کر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اگر تو ناراض ہوگا تو مولا کس کے در پر جائیں گے؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے تیرے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ ہمارا صرف ایک رب ہے اور وہ ہے صرف تو۔ ہمیں خالی نہ لوٹا مولا، مجھے جو چاہیے اگر تم مجھے دے دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پلیز اللہ پاک میری دعا کو میرے حق میں بہتر کر کے قبول کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ، جو بیمار حال ہے انہیں شفائے کاملہ و نافیہ عطا فرما۔ یا اللہ مجھے صحت والی زندگی دے دے۔ یا اللہ میرے جسم کی ہر بیماری کو دور کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو اتنے سالوں سے بیماری سے لڑ رہی ہیں، اللہ پاک اس رمضان انہیں اس بیماری سے نجات دے دی۔ اے اللہ پاک، تو رمضان اسی لیے بھیجتا ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے، اپنی عبادتوں سے مجھے راضی کر لو۔ اے اللہ یہ رمضان ہمارے لیے افضل ثابت کر، ہم پر رحم کا معاملہ کر۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں سنتوں بھرے رشتے نصیب فرما۔ اے میرے پاک ذات، جو لڑکیاں اتنے سالوں سے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ، یہ رمضان، یہ مبارک مہینہ اس کے لیے بابرکت کر دے۔ پلیز اللہ تعالیٰ، جو لڑکیوں کے رشتے میں رکاوٹیں بنی ہوئی، یہ رمضان، یہ مبارک مہینے کے صدقے ان کے لیے بہترین رشتہ بھیج دے۔ اے اللہ پاک، جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو میری بے اولاد بہنیں ہیں، اے اللہ انہیں اولاد نصیب کر۔ جو اتنے سالوں سے اولاد کی دعا کر رہی ہیں، اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں اولاد دے دے۔ اس رمضان انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، اگلے رمضان تک ان کے گود میں ان کی اولاد ہو۔ یا اللہ پاک، اس رمضان کو سبھی کے لیے بابرکت بنا دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ ان دلوں کو چین عطا کر جو اندر ہی اندر تڑپ رہی ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جو لڑکا یا لڑکی شادی جیسے رشتے میں رہ کر اپنے ہمسفر کو دھوکہ دے رہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے۔ جن مرحومین پر عذاب قبر طاری ہے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنا دے اور انہیں بخش دے۔ یا اللہ، جو لب پر آئی وہ بھی، جو دل میں رہ گئی وہ بھی، تو ہر جائز دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص والے اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی تمام نعمتوں سے اور اس کے فیض و برکات و انوارات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تیری رضا و خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدبختی، تنگ دستی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، تکبر و تمام سفلی اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ آخرت کی ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مالی، جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری سے تیری مخلوق کا محتاج نہ بنا۔
ہمیں ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمہ کو سکون و اطمینان اور ایمان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال زندگی میں عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہمیں پاک انسانوں میں شامل فرما۔ آمین ثم آمین۔